بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوبل انعام کی کہانی۔ تو کیا کہانی ہے نوبل پرائز کے بارے میں؟ تو آپ نے سنا ہی ہوگا، نوبل انعام کے بارے میں سنا ہے نا؟ ہر سال دیا جاتا ہے۔ جو بھی کوئی اچھا کام کرتا ہے، چاہے وہ سائنس کے میدان میں ہو، خاص کر امن کے میدان میں ہو، امن و امان قائم کرنے کے میدان میں، یا اسی طرح سے یہ ایک شخص تھے جن کا نام تھا الفرڈ نوبل۔ الفرڈ تھا ان کا نام، اور انہی کے نام پہ یہ دیا جاتا ہے۔ اور اب ہم اسی کی کہانی سنیں گے کہ یہ نوبل انعام کس طرح سے، کہاں سے شروع ہوا ہے، کیا ہوا ہے، کون تھے یہ، کیا تھے، اسی کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ اب دیکھیے آگے، نوبل پرائز کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا۔ نوبل انعام، پرائز سے مراد انعام، اردو میں اس کو انعام کہتے ہیں۔ نوبل پرائز کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا۔ آئیے اس انعام کے بارے میں آپ کو کچھ باتیں بتائیں، ٹھیک ہے؟ کچھ بتاتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو۔ ہاں، اس انعام کے جاری کرنے والے ڈاکٹر الفرڈ نوبل تھے۔ کون تھے؟ ڈاکٹر الفرڈ نوبل تھے۔ انہی کے نام پر یہ انعام نوبل پرائز کہلاتا ہے، جو دنیا کا سب سے بڑا اعزاز ہے، سب سے بڑا ایک پرائز ہے، سب سے بڑا، ٹھیک ہے، ایک جو ہے انعام ہے جو لوگوں کو ملتا ہے، تحفہ ہے۔ اب آگے آپ دیکھیں گے کہ یہ دو سائڈ دیے ہوئے یہاں پہ اس کے نوبل پرائز کے، ہے نا؟ ایک طرف الفرڈ کی فوٹو ہے، دوسری طرف وہ لوگو ہے، وہ انعام ہے، وہ پلیٹ ہے جس پہ وہ بنے ہوئے ہوتے ہیں تین لوگوں، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح ہاتھ باندھے کہ مطلب کیا ہے؟ اتحاد و اتفاق، امن اس سے مراد ہے، امن کی علامت ہے نا؟ آپ دیکھیں، نوبل پرائز ہر سال امن، ادب، فزکس، کیمسٹری، ادویات اور اقتصادیات میں نمایاں کارناموں پر دیے جاتے ہیں۔ کس کس پر؟ امن، پیس، ادب، لٹریچر، فزکس ہے نا؟ فزکس جس میں کیا ہوتا ہے؟ میتھمیٹکس کی طرح جو ہوتا ہے، سائنس وغیرہ۔ کیمسٹری، کیمیا، مطلب یہ لیب میں جو کرتے ہیں نا ٹیسٹ، ہم کیمیکلز کو ملانا ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ ادویات، میڈیسنز۔ ادویات کس جمع ہے کہ واحد ہے؟ جمع الجمع ہے۔ واحد کیا ہے؟ جمع کیا ہے؟ ادویہ۔ اور ادویات کیا ہے؟ جمع الجمع، جمع الجمع۔ اور کوئی مثال بتائیے جمع الجمع کی؟ خبر، اخبار، اخبارات۔ رسم، رسوم، رسومات۔ ہاں، امر، امور، امورات۔ نہیں، جنگلات ہے، لیکن وہ جمع ہے نا، جمع الجمع نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ چلے بیٹا، تو سبھی کی جمع الجمع نہیں آتی ہے۔ بہرحال اقتصادیات، اکنامکس، ٹھیک ہے، اکنامکس جو ہم پڑھتے ہیں، میں نمایاں کا مطلب بہترین، سب سے اچھا، اعلیٰ کارناموں، کوئی اچھا سا کارنامہ جو کرتے ہیں، بڑا کام، انہی پر دیے جاتے ہیں۔ جو لوگ ادب میں کوئی بہت ہی اہم کتاب لکھتے ہیں، لٹریچر میں کوئی بہترین کتاب لکھتے ہیں، سائنس یا اقتصادیات، سائنس کے فیلڈ میں یا اکنامکس کے فیلڈ میں، میدان سے مراد فیلڈ میں کوئی نمایاں کام کرتے ہیں، کوئی بہترین کام کرتے ہیں، یا دنیا میں امن و امان قائم کرنے کے سلسلے میں کوئی بڑی خدمت انجام دیتے، یا امن قائم کرنے کے سلسلے میں دنیا میں، ٹھیک ہے، پیس لانے کے لیے، دنیا میں ایک ساتھ اتحاد و اتفاق ہو جائیں، تو جو ان میں کوئی کام کرتا ہے تو اس کو بھی وہ انعام دیا جاتا ہے۔ وہ نوبل انعام کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ مستحق، حقدار، مستحق کا مطلب حقدار، ان کو نامنیٹ، قرار کا مطلب نامنیٹ کیا جاتا ہے ان کو۔ اس انعام کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ دنیا کے کسی بھی شخص کو بلا امتیاز رنگ و نسل مل سکتا ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ جو ہے خاص کسی پرٹیکولر کسی ملک کے لوگوں کو ملے، خاص کسی ملک کے باشندوں کو ملے گے، یا خاص کسی جو ملک سے تعلق رکھتے ہو، نہیں،
یہ کسی بھی شخص کو بلا کسی امتیاز، بغیر کسی امتیاز سے مراد بغیر کسی ڈسکرمنیشن کے، بغیر کسی جو ہے کوئی فیور کے، بغیر کسی فیور کے ہر کسی کو، اور یا کوئی بھید بھاؤ کے ہر کسی کو مل سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ کالا ہے، گورا ہے، کیا ہے، نہیں، ہر کسی کو، امیر ہے، غریب ہے، کسی کو بھی مل سکتا ہے۔ اس انعام کی رقم لگ بھگ 15 لاکھ روپے ہوتی ہے۔ یہ اس زمان، آج سے کب، یا آج سے 10 15 20 سال پہلے کی بات ہے جب یہ لکھا گیا ہے۔ آج تو یہ کروڑوں میں ہے، آج کیا ہے، کروڑوں میں ہے۔ اس انعام کی رقم لگ بھگ 15 لاکھ روپے ہوتی ہے۔ متعدد ہندوستانیوں، متعدد کا مطلب بہت سارے، کئی، متعدد کا مطلب کئی، بہت سارے ہندوستانیوں نے یہ انعام حاصل کیا ہے، یہ پایا ہے۔ اب یہاں پر انہوں نے پھر سے نوبل امن میڈل کے دو طرف ہے نا، یہاں پر پھر سے انہوں نے دکھایا ہے۔ ایک طرف الفرڈ کی فوٹو ہے، یہ وہ جو پرائز ہوتا ہے نا، بڑا سا وہ ایسا ہوتا ہے، وہ پلیٹ جیسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بڑا سا سکہ جیسا ہوتا ہے، اور پھر وہ ایسا مطلب ہوتا ہے وہ، اور پھر اس میں ایک طرف یہ نوبل جو الفرڈ ہوتا ہے اس کی فوٹو ہوتی ہے، اور دوسری طرف اس کو کیا ہوتا ہے، وہ سونے کا ہوتا ہے، میڈل ہوتا ہے، اور دوسری طرف اس کے 3 لوگ ہوتے ہیں ایسے ہاتھ باندھ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے۔ یعنی کیا مطلب اس کا، امن، اتحاد، اتفاق، بغیر کسی بھید بھاؤ کے ہم سب ایک ہے، پورے دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں۔ آگے دیکھیے، رابندر ناتھ ٹیگور کو ادب کا نوبل انعام 1913 عیسوی میں ان کی کتاب گیتانجلی پر ملا تھا۔ کب ملا تھا؟ 1913 عیسوی کو ان کی کتاب گیتانجلی پر ملا تھا، گیتانجلی پر ملا تھا۔ کس کو؟ رابندر ناتھ ٹیگور۔ جانتے ہو رابندر ناتھ ٹیگور کو؟ کون تھا رابندر ناتھ ٹیگور؟ کیا ہے اس کا کنٹریبیوشن، کیا ہے اس کا سب سے بڑا، یہ کیا ہے، نہیں ہندوستان میں اس کا کیا ہے سب سے بڑا اہم کام، نیشنل اینتھم، اور اس سے بھی بڑا کام ہے ان کا، اس سے بڑا کام ہے ان کا، اور اس سے بھی بڑا ہندوستان کے لیے جو انہوں نے کیا کانسٹیٹیوشن، جو ہندوستان کا ہے وہ اسی نے بنایا۔ ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن رابندر ناتھ ٹیگور نے بنایا ہے، نہیں سنا؟ امبیڈکر نے بنایا۔ تو رابندر ناتھ ٹیگور جو ہے بہت بڑے پوئٹ تھے، بہت بڑے شاعر تھے۔ کہاں، کس زبان کے؟ بنگالی زبان کے، ٹھیک ہے، اور ان کے بڑے لمبے لمبے سے بال، اور گاندھی جی کے ساتھ اکثر رہا کرتے تھے۔ 12 تو گیتانجلی انہوں نے اصل میں بنگالی زبان میں لکھی تھی، لیکن بعد میں اس کا ہر زبان میں ترجمہ ہوا، ہر زبان میں ترجمہ ہوا، اور اردو میں اس کتاب کا ترجمہ کیا ہے فرمان فتح پوری نے۔ کس میں؟ فرمان فتح پوری، نہیں نیاز فتح پوری، سوری، نیاز فتح پوری نے۔ کس نے؟ نیاز فتح پوری نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ کس کا؟ گیتانجلی کا، اس کا ہر زبان میں۔ انہوں نے اپنی بہت ساری خود کی پوئمز خود بھی ٹرانسلیٹ کی ہیں، مطلب اچھا، وہ اینتھم اسے نے لکھا ہے؟ ہاں، اینتھم بھی لکھا ہے، اور ہندوستان کا اینتھم اسے نے لکھا ہے، ٹھیک۔ اور انہوں نے بہت ساری اپنی پوئمز بنگالی میں لکھی تھی، پھر خود ہی ٹرانسلیٹ کی ہے۔ اچھا، خود ہی ہماری انگلش بک میں ایک ہے، وہ بھی انہوں کی لکھی، خود ہی نہیں۔ تو بہرحال لیکن جو ان کی یہ گیتانجلی کتاب ہے نا، اس کا اردو میں ترجمہ کیا کس نے؟ نیاز فتح پوری نے، اردو کے نیاز فتح پوری، نیاز فتح پوری ندوی۔ آگے دیکھیے، ہمارے سائنسدانوں میں یہ انعام سی وی رمن کو فزکس میں ملا تھا۔ سائنسدانوں میں کس کو ملا تھا؟ فزکس میں سی وی رمن کو فزکس میں، ان کے علاوہ اور سائنسدانوں ڈاکٹر ہرگوبند کھورانا اور ڈاکٹر چندر شیکھر کو بھی نمایاں کام کرنے پر یہ انعام دیا گیا ہے۔ شاباش۔ یہ دونوں ایک عرصے سے امریکہ میں رہ رہے ہیں۔ کہاں؟ امریکہ میں رہتے ہیں، ہندوستان ان کو اپنا بولتا ہے، اور وہیں کی یونیورسٹیوں میں کام کرتے ہیں، وہیں کی، ہندوستان تو اس کو بھی بول رہا ہے وہ ہمارا ہے، کون جو ابھی حکومت کر رہا ہے وہاں انگلینڈ پہ، جو نا وہاں کا وزیر اعظم ہے ابھی، کیا نام ہے اس کا، کچھ شیکھر کچھ نام ہے، جو نا ابھی جو انگلینڈ کا ابھی پرائم منسٹر ہے نا، وہ اصل میں اس کے باپ دادا ہندوستان کے تھے، ٹھیک ہے، تو وہ ہندوستان کہتے ہیں وہ ہمارا ہی ہے،
ایسا تھوڑی ہے ہمارا، اس کا وہ پیدا ہی نہیں ہوا، کیا نام ہے اس کا، کچھ ہے پتہ نہیں۔ بہرحال مدر ٹیریسا، مدر ٹیریسا یہ بھی ہندوستان کی نہیں تھی، کہاں کی تھی؟ نہیں یہاں کہاں کی تھی مدر ٹیریسا؟ ملیشیا کی، پھر انڈونیشیا کی تھی شاید۔ مدر ٹیریسا اصل میں ہندوستان کی نہیں تھی، شاید ملیشیا کی تھی کہ انڈونیشیا، شاید انڈونیشیا، ہاں البینیا کی تھی، تو یہاں کی نہیں تھی، باہر سے آئی تھی۔ بہرحال مدر ٹیریسا جنہوں نے کیا کیا تھا، ہندوستان میں معذور بچوں اور کوڑ کے مریضوں کی خدمت کے لیے اپنی زندگی وقف کی تھی۔ کلکتہ میں آ کر انہوں نے کیا کیا تھا، جو کوڑ کے مریض کا مطلب لیپروسی، جو جس میں گوشت کٹ جاتا ہے، نیچے گر جاتا ہے، اللہ اب وہ بیماری ختم ہو گئی دنیا سے، ان کو پھر الگ تھلگ کیا جاتا تھا۔ سر ہے ابھی بھی ہمارے یہاں پہ سری نگر میں حیدرپورہ سائڈ سے یہ ہے نہیں، ابھی یہاں پہ ان کا باضابطہ ایک ہاسپٹل تھا باغوان پورہ ادھر نا، کیا نام اس کا، لال بازار میں، ان کو الگ ایک جگہ میں رکھا گیا، اس کو بولتے ہیں لیپروسی ہاسپٹل۔ تو لیکن بعد میں وہ ٹھیک ہو گئے، تو ان کے بچے بھی اب وہ دور دراز میں رہتے ہیں، اچھے ہو سکتا ہے بہت کم ہو۔ مدر ٹیریسا جنہوں نے ہندوستان میں معذور بچوں اور کوڑ کے مریضوں کی خدمت کے لیے اپنی زندگی وقف کی تھی، اپنی زندگی نچھاور کی تھی، بالکل اسی کے ساتھ آگے دیکھیے، ان کو بھی نوبل پرائز دیا گیا 1998 عیسوی میں اقتصادیات کے شعبے میں، اکنامکس کے شعبے میں، اس فیلڈ میں، اس ڈپارٹمنٹ میں ہندوستان کی امریتا سین کو نوبل انعام دیا گیا۔ اس انعام پر ہر سال لاکھوں روپیہ خرچ ہوتا ہے۔ انعام کو قائم کرنے والے الفریڈ نوبل کہاں کے تھے؟ سویڈن کے رہنے والے تھے۔ سوڈان الگ ہے، سویڈن الگ ہے، بہت سارے لوگ اس کو سویڈن کو سوڈان سے تشبیہ، سوڈان الگ ہے جو افریقہ میں ہے، مسلمان ملک ہے، یہ سویڈن ہے، یہ امریکہ میں ہے، ٹھیک ہے، سویڈن کے رہنے والے تھے۔ ان کی پیدائش سویڈن کی راجدھانی اسٹاک ہوم میں 21 اکتوبر 1833 عیسوی کو ہوئی۔ کب ہوئی تھی؟ 1833 میں ان کی پیدائش ہوئی تھی، سویڈن میں، راجدھانی جو سویڈن کی راجدھانی اسٹاک ہوم۔ 1896 عیسوی میں 63 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا، 63 سال 63۔ اب آگے دیکھیں، اب بتائیں گے الفریڈ کی کہانی، بتائیں گے کیا تھے۔ الفریڈ نوبل کے والد ایک تاجر تھے، ان کے جو والد تھے وہ کیا تھے؟ تاجر تھے، تجارت پیشہ تھے، بزنس مین تھے۔ تاجر کی جمع تجار، ویری گڈ، تاجر کی جمع تجار، بزنس مین، جو الفریڈ کی پیدائش کے وقت دیوالیہ ہو گئے تھے۔ کیا ہو گئے تھے؟ دیوالیہ مطلب کنگال، ویری گڈ۔ دیوالیہ کا مطلب ہوتا ہے جو رات کو امیر تھا، صبح اٹھا تو سب کچھ ختم ہو گیا، سب کچھ، ٹھیک ہے، کنگال۔ یوں تو وہ بہت پڑھے لکھے اور ذہین تھے، بڑے تیز دماغ، شارپ مائنڈ تھے، مگر تجارت کا کوئی تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے رہی صحیح پونجی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ اصل میں انہوں نے پورا اپنا پیسہ انویسٹ کیا تھا، تجربہ ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے، کوئی مہارت ہی نہیں تھی کس کے، بزنس کی، تو اسی وجہ سے کیا ہوا، پوری جو بچی کھچی جو چیزیں تھیں گھر میں ان کو بھی داؤ پہ لگانا پڑا، ان کی بھی بولی لگانی پڑی، اور جو ان کے قرض دار تھے ان کو دینے پڑا، رہی صحیح پونجی، بچا کچا جو کچھ گھر میں تھا وہ بھی لٹ گیا۔ الفریڈ نوبل 9 برس کے ہوئے، جب 9 سال کے ہوئے تو ان کے گھر والے غریبی سے تنگ آ کر وطن چھوڑنے پر مجبور ہوئے، ہے نا۔ پھر ہر کوئی ہے، یہ دیکھو کل تک ہوتا ہے نا، پھر نیچی نظروں سے دیکھتے ہیں، جملے کستے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں، اس لیے انہوں نے پھر وہ جگہ ہی چھوڑ دی، دوسری جگہ چلے گئے، اچھا بھی ہوتا ہے۔ وہ سینٹ پیٹرزبرگ چلے گئے۔ کہاں ہے سینٹ پیٹرزبرگ؟ افریقہ میں، ساؤتھ افریقہ میں۔ کہاں؟ ساؤتھ افریقہ میں، جو اس وقت کس کے کنٹرول میں تھا؟ رشیا کے کنٹرول میں تھا، سینٹ پیٹرزبرگ۔ اب آگے دیکھیے، یہ شہر اس زمانے میں روس کا دارالسلطنت، یہ وہی ہے نا، سینٹ پیٹرزبرگ تھا نا، اچھا وہ جہانسبرگ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ وہیں کا رشیا میں ہی ہے، اچھا۔ اس زمانے میں روس کا دارالسلطنت تھا۔ کچھ عرصے تک تو الفریڈ کی تعلیم گھر پر ہی ہوتی رہی، وہ جہانسبرگ،
ہیں افریقہ میں, ساؤتھ افریقہ میں جہانسبرگ, یہ ہے پیٹرزبرگ. جب گھر کے مالی حالات اچھے ہو گئے تو باقاعدہ ایک سسٹم کے تحت حاصل کرنے کے لیے باہر گئے, ایک اسکول میں داخلہ. انہوں نے یورپ بھر کا دورہ کیا, پورے یورپ کا کیا کیا, دورہ کیا, گھومے اور کئی زبانیں سیکھی, بہت ساری زبانیں سیکھی. اب وہ اپنے والد کے ساتھ سائنس کے تجربات کرنے میں وقت گزارنے لگے. ٹھیک ہے, اپنے والد کے ساتھ کیا کرنے لگے, سائنس کے تجربات ہی کرنے لگے. 29 سال کی عمر میں 29 جب وہ انجینئرنگ اور کیمسٹری میں ماہر ہو گئے تو انہوں نے نائٹرو گلسرین, 69 ٹھیک ہے 29 جب 29 سال کی عمر میں جب انہوں نے انجینئرنگ سے اور کیمسٹری میں ماہر ہو گئے نا, کیمسٹری میں کیا ہوتا ہے, کرتے ہیں نا, ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں, چیزوں کو ملاتے ہیں, کیمیکلز کو ملاتے ہیں, ہے نا, تو کچھ نئی چیزوں کو دیکھتے ہیں. تو یہ بھی وہی کر رہے تھے. تو انہوں نے کیا کیا, نائٹرو گلسرین, نائٹرک ایسڈ جس کو نائٹرو گلسرین کو کیا کیا, نائٹرو گلسرین نے ایجاد کی. اب نائٹرو گلسرین کی ملاوٹ سے انہوں نے کیا کیا, اس کو ملایا. انہوں نے 1867 عیسوی میں ڈائنامائٹ ایجاد کیا. ڈائنامائٹ کیا تھا, ایک بارود, تھا, ہاں, جسے پھٹ جاتا ہے. ڈائنامائٹ ایجاد کیا, اور ڈائنامائٹ ایک قسم کا بارود ہے. کیا ہے, آج جتنی بھی جو ترقیاں ہوتی ہیں وہ اسی سے ہیں, سب کچھ اسی سے پھر ہوا, اسی سے پہاڑ توڑے گئے, اسی سے سڑکیں بنی, اسی ڈائنامائٹ کی پتھر نکالے گئے, سونا نکالا گیا, سب کچھ اسی ڈائنامائٹ سے ہوا. جنگیں اسی سے ہوئی, ہتھیار اسی سے بنائے گئے, بڑے بڑے بم اسی سے بنائے گئے, نیوکلیئر بم اسی سے بنائے گئے. انہیں سب کچھ بہت بڑا خطرناک ایک جو ہے نا ایک طرح کی چیز تھی جو انہوں نے دریافت کی تھی. ڈائنامائٹ ایک قسم کا بارود ہے جس کی ذرا سی مقدار تھوڑی سی بھی اگر آپ جو اس کی لیں گے نا, ڈائنامائٹ کا جو انہوں نے ایجاد کیا تھا, بڑے بڑے پہاڑ کو منٹوں میں اڑا دے گی. بڑے بڑے پہاڑوں کو, یہ جو ٹنلز دیکھا آپ بن رہے ہیں, باقی چیزیں, سب اسی کی مدد سے, ڈائنامائٹ کی مدد سے, ہے نا, منٹوں میں اڑا سکتی ہے. خود الفرڈ کے چھوٹے بھائی ڈائنامائٹ, چھوٹے بھائی کی موت ڈائنامائٹ کا گولا پھٹنے سے ہی ہوئی تھی. کیونکہ وہ پھر وہ پہاڑوں پہ جاتے تھے, ایکسپیریمنٹ کرتے تھے, نکالتے تھے چیزوں کو, پہاڑوں کو توڑتے تھے, پتھر نکالتے تھے, تو اس کے پھٹنے سے اس کے بھائی کی بھی موت ہو گئی. ایسی خطرناک چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا بے حد مشکل تھا, کیونکہ لے جانا کوئی مطلب اس کی ہمت ہی نہیں کرتا تھا میں اس کو اٹھاؤں تو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاؤں. تو لیکن الفرڈ نے وہ ترکیب بھی ڈھونڈ نکالی کہ ہم اس کو کیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ, ترکیب یعنی ایک ایسا طریقہ, طریقہ, وہ طریقہ بھی ڈھونڈ نکالا کہ کس طرح سے, کس طریقے سے ہم اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکتے ہیں جس سے اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ حفاظت کے ساتھ لیا جا سکے. اب آگے دیکھیے, اب تھوڑی سی اس کی پرسنل لائف بتائیں گے. الفرڈ نوبل بہت محنتی تھے, بہت زیادہ محنت کرنے والے, ہارڈ ورکر تھے. وہ رات دن کام میں لگے رہتے تھے, دن رات کیا کرتے تھے, محنت, مشقت. انہوں نے اپنی محنت سے بہت دولت پیدا کی, بہت زیادہ دولت کمائی, بہت زیادہ دولت حاصل کی انہوں نے. جو نئی نئی چیز جب ہوتی ہے, نئی نئی کوئی چیز وجود میں آتی ہے, اور وہ بھی ایسی ڈائنامائٹ, پہاڑوں کو توڑنا, اس طرح کی چیزیں, وہ بہت فراخ دل بھی تھے. مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا تھے, بڑے فراخ دل تھے. فراخ دل سے مراد بہت زیادہ جو ہے پیسہ خرچ کرنے والے. فراخ دل کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ سخی, بہت زیادہ بڑے دل والے. فراخ کا مطلب ہوتا ہے فراخ دل, بڑا دل تھا ان کا. بہت پیسہ لٹاتے تھے, غریبوں کے اوپر خرچ کرتے تھے, ناداروں مسکینوں کے اوپر خرچ کرتے تھے. انہوں نے, آپ دیکھیے اس کی مثال دے رہے ہیں کہ کس طرح سے وہ فراخ دل تھے. انہوں نے اپنے ملازموں اور مزدوروں کے رہنے کے لیے اچھے ہوادار مکان بنوائے. یہ نہیں کہ ایک کمپلیکس بنایا اسی میں ان کے ایک دو کمرے, نہیں, ایک ایک بڑا بڑا ایک ایک ہوادار مکان. ہوادار کا مطلب ہوتا ہے ایک مکان یہاں ہے, اس کو چاروں طرف ہوا آ رہی ہے. پھر دوسرا مکان بنایا اپنے ملازموں کے لیے. اتنا ہی نہیں کہ آپ مکان بنا کے دیا اپنے ملازموں کو, بلکہ اپنے منافع میں کام کرنے والوں کو بھی شریک کیا. کیا بنایا, شیئر ہولڈر بنایا ان کو. کیا بنایا, یہ نہیں ان کا کام لو 10 سال 5 سال. آج کیا ہوتا ہے,
آج کمپنیاں کیا کرتی ہے یا جو بھی پرائیویٹ جو ہمارے ادارے وہ کیا کرتے ہیں 5 سال 6 سال کام لیتے ہیں نکال دیتے ہیں 5 6 سال کام لیتے نکال نہیں انہوں نے ایسا نہیں کیا. انہوں نے کیا کیا جو ان کے ساتھ جو مزدور تھے جو ان کے ساتھ کام کرنے والے تھے ایک تو ان کو مکان بنوائے ان کے لیے ضرورت جو بیسک نیڈ ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ان کو ایسا نہ لگے کہ ہم مزدور ہیں ہم یہاں پہ کام کرنے بلکہ ان کو ہمیشہ کے لیے شیئر ہولڈر بنایا اپنے کام منافع میں. جو وہاں سے منافع آتا تھا جو کیا آتا تھا جو آتا تھا نفع آتا تھا ٹھیک ہے اس میں اس کا کیا بنایا ان کو شیئر ہولڈر بنایا اس کا اپنے ساتھ شریک بنایا. الفرڈ نے ڈائنامائٹ کی ایجاد اس لیے نہیں کی تھی. اب آگے بتا رہے ہیں کہ اس کا مقصد کیا تھا ڈائنامائٹ بنانے سے. اب اس میں بتا رہے ہیں الفرڈ نے ڈائنامائٹ کی ایجاد اس لیے نہیں کی تھی کہ کہیں اسے جنگ کے لیے استعمال کیا جائے. جنگ جو جدال آج کل جو ہو رہی ہے ایٹمی دھماکے بم پھوڑے جا رہے ہیں جو جاپان کو تباہ کیا گیا پھر ناگاساکی ہے نا ان کو تباہ کیا گیا ایٹم بم افغانستان کو اور پھر اس کے بعد اس کو کیا نام اس کا شام کو تباہ و برباد کیا گیا ابھی فلسطین کو اور انسانی بستیوں کو تباہ و برباد کیا جائے اس کے لیے نہیں بنایا تھا انہوں نے ڈائنامائٹ. اگر ان کو پتا ہوتا کہ بعد میں آنے والے لوگ ایسا کریں گے وہ شاید نہیں بناتے. اس ایجاد سے ان کا مقصد کیا تھا ان کا مقصد ان کا مقصد یہ تھا کہ پہاڑوں اور چٹانوں کو توڑ کر پتھر مہیا کیے جائیں تاکہ لوگ اس کو گھروں میں ضروریات میں پیدا بنے. جو کچی سڑکیں ہیں ان میں توڑ کے ان کو سڑکوں کو پکا کریں مکان کو بنانے میں کام آئے دیواریں بنانے کے کام آئے بلڈنگیں بنانے کے کام آئے جو لوگوں کی ضرورتیں ہیں. یہ مقصد تھا پتھر حاصل ہونا پتھر مہیا کیے جائے پتھر حاصل کیے جائیں اور کانوں سے اور کان کسے کہتے ہیں زمین کے نیچے جو بہت بڑی خزانے ہیں نا ان کو بولتے ہیں کان. زمین کے نیچے کیا ہے خزانے ان کو کان بولتے ہیں. سونے کی کان لوہے کی کان ٹھیک ہے کوئلے کی کان بہت ساری کانیں ہوتی ہیں. جو بھی زمین سے جو قیمتی چیزیں نکلتی ہیں نا وہ زمین کو نیچے جانا پڑتا ہے ان کو زمین سے نیچے جانا پڑتا ہے 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر نیچے پھر وہاں سے وہ کیا ہوتی ہے وہ کانیں ہوتی ہے سونے کی کوئلے کی لوہے کی مائنز میں کہہ رہا ہوں نیچے ہوتی ہے زمین کے نیچے پھر وہاں پہ وہ مائنز پھوڑتے ہیں آگے بڑھتے ہیں تب وہ وہاں سے نکلتا ہے پھنستے ہیں نا بہت سارے کانوں میں پھنستے ہیں نا مزدور وغیرہ. بہرحال تو ان کانوں سے دھاتیں برآمد کی جائیں وہاں سے وہ را مٹیریل لاتے تھے. دھاتے کا مطلب ہے وہ مٹیریل وہ ڈلے ہوتے تھے ٹھیک ہے. اصل میں جو سونا نکلتا ہے لوہا نکلتا ہے ربڑ جو بھی کچھ چیزیں نکلتی ہے زمین کی یہ اصل میں اس شکل میں نہیں ہے ہوتی ہے جو ہمارے سامنے آتی ہے. یہ پہلے کچی ہوتی ہے پھر ان کو فیکٹری میں لایا جاتا ہے ان کو صاف کیا جاتا ہے ان کو بنایا جاتا ہے تب جا کے ہمارے سامنے آتا ہے. تو وہ کچا مٹیریل خام دھاتیں ٹھیک ہے وہ وہاں سے حاصل کیا جائے ان دھاتوں سے ان کانوں سے. کان کی کیا ڈیفینیشن لکھے؟ کان کو ہم کہتے ہیں زمین کے نیچے جو خزانے کی جگہیں زمین کے نیچے خزانوں کی جگہیں جہاں سے ہم سونا چاندی کوئلہ جو ہے کیا نام اس کا اور سونا اور کیا نام اس کا ڈائمنڈ اور یہ نا لوہا وغیرہ جو کچھ ہم نکالتے ہیں. بس الفرڈ نوبل کو جنگ سے بے حد نفرت تھی بہت زیادہ نفرت کرتے تھے جنگ سے. ان کی دلی خواہش تھی وہ دل سے یہ چاہتے تھے کہ دنیا کی تمام قومیں جتنی بھی دنیا کی قومیں ہیں آپس میں کیا کریں امن و صلح کے ساتھ رہیں امن اور صلح کے ساتھ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ آشتی کے ساتھ رہے امن کے ساتھ رہیں. اسی لیے ہر سال امن انعام اس شخص کو دیا جاتا ہے جو دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے کوئی غیر معمولی کارنامہ انجام جو کیا کرے سب سے ہٹ کر. غیر معمولی کا مطلب سب سے ہٹ کر ٹھیک ہے غیر معمولی کا مطلب ڈیلی روٹین سے ہٹ کر عام لوگوں کی اسی وجہ سے نہیں عام لوگوں کی طرح نہیں وہ سب سے یونک کوئی کام کرتا ہے غیر معمولی ٹھیک ہے معمول سے ہٹ کر جو کوئی بڑا سا کارنامہ انجام بڑا سا کام کرتا ہے. اب آگے بتائیں گے کہ الفرڈ کی تھوڑی نجی زندگی کے بارے میں ان کی جو پرسنل لائف ہے. الفرڈ ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتے تھے مگر اس کا انتقال ہو گیا. اس کا کیا ہو گیا انتقال ہو گیا.
اس سانحے کے بعد انہوں نے اپنی ساری دولت نیک کاموں کے لیے وقف کر دی. انہوں نے شادی نہیں کی. جب وہ انتقال ہو گیا اس لڑکی کا جس سے وہ شادی کرنا چاہتے تھے، وہ مر گئی، تو اس نے بھی چھوڑ دیا، شادی نہیں کی اور اپنی پوری دولت لوگوں کے نام کر دی. اور انہوں نے تمام عمر شادی نہیں کی پھر، اور یہ وصیت کی کہ ان کی آمدنی سے ہر سال انعامات دی، کہ میری جو بھی آمدنی ہوگی، میرا جو بھی پروفٹ آئے گا اس کمپنی سے، اس سے کیا کیا جائے، میرے حصے کی جو نفع ہوگا اس سے لوگوں کو انعامات دو. آج تک وہ کمپنی موجود ہے، آج تک وہ کمپنی، اور وہ شاید کیوں، وہ نیت تھی نا صحیح ان کی، اور انہوں نے لوگوں کو بنایا نا، اس لیے وہ کمپنی کبھی ختم نہیں ہوگی. وہ کمپنی کبھی ختم نہیں ہوگی، ہے نا. آج بھی وہ جاری ہے اور اس کا نفع بڑھتا جا رہا ہے اور اس کے انعامات دیے جا رہے ہیں، ہر سال انعامات دیے جائیں. لہٰذا ان کی وصیت کے مطابق، ان کی جو انہوں نے مرنے کے وقت وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد اس طرح سے کیا جائے، ہر سال دنیا کے بڑے سائنسدانوں، ادیبوں، ماہرین اقتصادیات، جو بھی بڑے بڑے ماہرین، جو دنیا میں یہ چیز دیتے ہیں کہ اکنامی کیسے ہم بڑھا سکتے ہیں، اور امن کے لیے کام کرنے والوں کے لیے کو یہ انعامات دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا.